جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چین میں طالبان کا اعلیٰ سطحی وفد جو ہے مذاکرات کے لیے موجود ہے۔ طالبان کے وفد کی سربراہی ممتاز رہنما عبدالغنی برادر کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر کیا بات ہو رہی ہے اور طالبان چین کو کیا یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اب تک کے جو اور یہ سب پوائنٹ سامنے آئے ہیں اس میں تو ایک دو ٹوک موقف جو طالبان کی قیادت نے روس کو کہا کہ افغانستان کی سرزمین ہم کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، آج بھی یہی بات ہوئی ہے۔ لیکن جو چین کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ظاہر ہے وہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک طرف امریکہ جو ان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہی کے اوپر بمباری کر رہا ہے، ایسی صورتحال کے اندر چین کا ان کا وفد کے ساتھ ملاقات کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں نے کل بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ امریکہ کا اس وقت کوئی اور کنسرن نہیں ہے، کوئی اور پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی اور جنگ نہیں ہے سوائے ایک پروجیکٹ کے، سوائے ایک جنگ کے، اور وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، کہ ہم چائنا کی ترقی کو کیسے محدود کر سکتے ہیں۔ اور چائنا کی ترقی کو محدود کرنے کے لیے دو بنیادی ملک ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا افغانستان۔ پاکستان اور افغانستان دونوں اس لیے اہم ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کے اندر سے سی پیک کی وہ بنیادی شارک گزرنی ہے جس شارک نے چین کو باقی ساری دنیا سے ملانا ہے، لیکن افغانستان اس شارک کے پیرالل چلنے والی چیز ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک شاندار قسم کی قمیض پہنی ہو اور اس قمیض کا کالر کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور آپ کی گردن کو تنگ کرتا رہے، جب چاہے جس وقت چاہے تنگ کرتا رہے، اور آپ کا جو ہے وہ گلا جو ہے گھٹ جائے۔ آپ اینٹری پوائنٹ کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں لوگوں کو۔ فار ایگزامپل آپ نے بیجنگ میں گلگت بلتستان خنجراب میں اور گلگت بلتستان میں آپ نے رکھ دیا، پہاڑ ایسے ہیں، ٹرین ایسی ہے، تھوڑی سی وجلنس بھی بہت آسانی سے آپ اس کو ایبٹ آباد تک اپنے پروڈکٹس کو لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن آگے جا کے جب آپ نے گوادر کی طرف جانا ہے، جب آپ نے سمندر کی طرف جانا ہے باقی، تو پھر آپ کے پاس افغانستان کی پوری پٹی بنتی ہے کہ جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اور افغانستان ڈسٹرب ہے تو آپ بھی ڈسٹرب ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ چین کے خلاف افغانستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تین بنیادی ملک ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ جی، ایک بھارت، ایک تاجکستان، ازبکستان اور کسی حد تک ایران۔ طالبان کی گزشتہ 1.5 سال سے جو پوری کی پوری ڈپلومیسی تھی اسی بنیاد پہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چلو اس طرح تم جدھر کی ہوا ہو، جدھر ہو امریکہ تمہاری منزل بھی وہیں ہے۔ ہمارا تو قبلہ کعبہ مرغ بادنما جو ہے 1948 سے وہی چلا آ رہا ہے۔ 51 میں لیاقت علی خان اب صورتحال تبدیل نہیں ہوگی؟ ابھی ہم کیا کرنے دھوکے ہم نے ابھی امریکہ ہم سے کیا کھائے کرنے گئے ہوئے ہیں وہاں پر، ابھی ہم کیا کرنے گئے ہوئے ہیں؟ ایبسولوٹلی نوٹ کہنے گئے، ایبسولوٹلی نو کہہ دیا انہوں نے۔ اب بتائیں ایبسولوٹلی نو کہہ دیا، اب کہتے ہیں یہاں نہیں، تم تاجکستان میں آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں، اچھا تم ہندوستان میں آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں۔ مطلب آج جو رشین امبیسڈر کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو واشنگٹن میں، اس نے کہا بہت عرصہ ہوگا ہم لڑتے ہوئے، ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ اور رشیا نے جو امریکہ کو آفر کیا ہے کہ اپنے اڈے یہاں پر لے کے آؤ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رشیا جو ہے کیا امریکنز کہہ رہے ہیں کہ رشیا ہمیں ٹریپ تو نہیں کر رہا۔ طالبان کو خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ چائنا نے بلایا ہے، یہ خود نہیں گئے، کیونکہ اس وقت ان کے جانے کی ضرورت نہیں، وہ بہت سٹرونگ لائن پہ اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت طالبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو ہم کنسولیڈیٹ کر لیں۔ اس لیے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر طالبان کے خلاف اس وقت پروپیگنڈا جاری ہے۔ طالبان فوبیا پہلے آیا تھا، اسلامو فوبیا بعد میں آیا ہے۔ طالبان فوبیا جو تھا یہ 1994 میں آ چکا تھا، اور طالبان فوبیا کے بارے میں اس لیے آ چکا ہوا تھا کہ وہ پہلی قیادت آئی تھی جو کسی کی سن نہیں رہی تھی اس وقت۔ 96 میں جا کے کرنل امام وغیرہ ایک دوسرے سے۔ اچھا، فوبیا کی جو ویڈیو سامنے آتی ہیں، کل ایک کندھار سے ایک اس میں پکڑا ہے مزاحیہ اداکار، جس طریقے سے طالبان نے اس کو مارا ہے، وہ بھی ویڈیو سامنے ہے، وہ پورا میڈیا جو ہے اس کو پہلی لے بات کے ہے جائے، کہ وہ بھی تو ایک پکچر ہے نا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ پہلی بات ہے کہ پشتو میں ایک خاص لفظ جو ہے وہ ہر محاورے میں اندر، ہاں صحیح ہے، گالی دی اس نے، کن کا لفظ جو ہے نا ہر محاورے میں ہے، لیکن وہ گالی ہے بنیادی طور پہ۔ اچھا، وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑا ہے اور اس نے کچھ بولا ہے تو اس نے وہ فقرہ بولا ہے جو انہوں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ طالبان کی امیر المومنین نے باقاعدہ ان سپاہیوں کو باقاعدہ خاص طور پہ گرفتار کر لیا۔ اچھا، ایک تو ایکشن ہوگا ان کے خلاف؟ ایکشن میں بتاتا ہوں کہ اس کے ایکشن کو ہم نہ کرتے۔ عبد الوکیل متوکل وزیر خارجہ تھے،
وہ یہاں پر لاہور میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے دفتر خارجہ میں، تو ایاز امیر کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایاز وزیر کے دفتر میں، تو اچانک وہاں سے ایمبیسی نے خط لکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہاں پر ان کو روکا ہوا ہے پوسٹ پہ، تو داڑھی جو ہے وہ اس کی نہیں ہے ہمارے بندے کی، اس کو کہ تم کو تو جان سکتے ہیں کہ چھوٹی داڑھی ہے، اس نے کہا داڑھی بڑا چاہیں گے۔ اچھا، تو وکیل متقل کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت تک طالبان کی حکومت بنے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ وہاں پر جو بندہ جو وہاں پر لوکل کمانڈر ہے اس کو پاکستان ایمبیسی میں بلا کے میری بات کرا دیں۔ تو انہوں نے فوراً اس کو کہا کہ کس بندے نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم داڑیاں چیک کرو؟ کیا ملا عمر نے حکم دیا ہے؟ کیا کسی اور نے؟ تو ایک چھوٹے لیول کی قیادت جو ہے، دیکھیں مقصد ہے کہ وہ لوکل لیول کی قیادت ہے۔ اب اسد کھرل کی لڑائی کو آپ وزیر اعظم عمران خان پہ تو نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اسد کھرل کی لڑائی ہے نا۔ چلو وزیر اعظم صاحب کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے، افغان صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے، سوالوں کے جواب دیے، اور پہلا جو انٹرویو انہوں نے بی بی سی کو دیا تھا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا انہوں نے وضاحت پیش کی ہے، ذرا سنا دیں وزیر اعظم صاحب کی، پھر بات آگے بڑھاتا ہے۔ Other organizations now say they have massive amounts of evidence that Pakistan has helped the Afghan Taliban with military, with intelligence, has helped them financially. How do you explain that this is a terrorist group operating in Afghanistan? How do you explain the support your government has given repeatedly over the years to the Afghan Taliban? Judy, I find this extremely unfair. And so you should know a little bit of the history. Come 9/11, Pakistan had nothing to do with what happened, the terrorist act in New York. Pakistan, in the sense that Al-Qaeda was based in Afghanistan, there were no militant Taliban in Pakistan, no Pakistani was involved, and so when the Pakistani government decided to join the US's war on terror, this country was devastated by that. 70,000 Pakistanis died in that war, which we had nothing to do with. We had over $150 billion lost to the economy. Now, you know what happened in Pakistan? We had these, in the 80s, the militant groups created to fight the Soviets, funded by the Americans, trained by the Pakistan Army. But now when the Americans came, we told them that no, this is no longer jihad, it's terrorism. They turned against Pakistan. So at one point, Judy, we had 50 different militant groups attacking the Pakistan Army and the security forces. So we, as I said, lost 70,000 people. To be blamed for NATO and US not succeeding in Afghanistan, I find is extremely unfair. جی، اور یہ سب وزیر اعظم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس سے پہلے ایسی ملتی جلتی بات ہیلری کلنٹن بھی کر چکی ہیں کہ جس طریقے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سوال پوچھنے والے پہ یہ اتنے جاہل ہیں کہ کہتے ہیں اٹس این انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ، تو اس سے نیگوسیشن کس نے کی تھی؟ میں نے کی تھی، انہوں نے خود کی، پاکستان نے، امریکہ نے کی۔ اس کے ساتھ معاملات کس نے طے کیے؟ امریکہ نے کیے۔ اس کو افغانستان کا ضامن کس نے بنایا؟ امریکہ نے بنایا۔ ایک تو یہ، دوسرا اس سے یہ کہتی ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں اور آپ ان کو اسلحہ دیتے ہیں، یہ دو الزامات۔ 2.4 ٹریلین، 2000 ارب اور 40 ارب کے وہ بھی کر، ٹھیک ہے، 2400 ارب ڈالر آپ کے خرچ ہوئے، اور آپ جو ہے گدھے کی طرح بھاگے وہاں سے، ٹھیک، راتوں رات بھاگے۔ آپ سے زیادہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے، آپ سے زیادہ اسلحہ پاکستان کے پاس ہے، اور آپ کی ڈیفیٹ ہوگی پاکستان کی 4 بندوقوں سے اور کچھ پیسوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا از سو ان ایتھیکل، مطلب اخلاقی جواز ہوتا ہے سوال پوچھنے کا، کوئی یار خدا خوف کو، اور پاکستان میں یہاں اٹھائیں گے۔ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہی سوال کرتے ہیں، وہ جو آئی ایس آئی نے مدد کی، اس کا مطلب ہے دنیا کا نظام آئی ایس آئی کو دے دو یار۔ امریکہ کو چاہیے کہ آئی ایس آئی کے جو ہمارا کیا نام ہے اس کا ہیڈ کا، اس کو سی آئی اے کا ہیڈ بنائے۔ ایسے کیوں رکھا ہوا سی آئی اے کا ہیڈ بکواس قسم کا جو ہار کے چلا جاتا ہے؟ پینٹاگون جو ہے وہ اس کی فائل جو ہے باجوہ والوں کو، پینٹاگون کی فائل باجوہ کا پکڑائے، آپ ہمیں جیت کے جائیں گے تو کہو۔ بیوقوف کے بیوقوف چلے آ رہے ہیں، اور وہ آپ ان کو افغان امور کا ایکسپرٹ بلاتے ہیں یہاں پر کہ یہ کیا بات۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر افغانستان کی جنگ جو ہے یہ اب کسی کے اس پہ ہضم نہیں ہو رہی، اور وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے پھر وہاں پر اس کو کہا کہ ان کو گرفتار کرو، عبدالعزیز متوکل نے کہا، اسی طرح اس کے بھی باقاعدہ ایکشن لینا۔ یہ جو مزاحیہ اداکار ہے نا، اس مزاحیہ اداکار کے پاس ویسے بھی قندھار شہر کے اندر اچھے خاصے مختلف اس کی قتل و غارت کی ہسٹری بھی ہے اپنی جگہ، لانگ قتل و غارت۔ میں قندھار کا لیکن پھر بھی اس کے قتل کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، مطلب نہیں بالکل نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک وار زون میں یہ چیزیں ایک رپورٹ آئی ہے، لیکن اگر آپ وہ پوری کی پوری رپورٹیں جو ہیں جو وار زون میں ہوتی ہیں، جو عراق کی ہیں، جو افغانستان کی ہیں، جو شام کی ہیں، جو سیریا کی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے میڈیا کے ہاتھ میں یہ چیز آتی ہے تو کر لیتے ہیں، لیکن غلط ہے، کنڈیم، اور اس میں ہیبت اللہ خان امیر اخندزاد صاحب نے اور اس نے کہہ دیا کہ ان کو گرفتار کرو اور یہ ایکشن مقدمہ چلاؤ ان کے خلاف، کارروائی اور ہماری کرو، شرعی خود عدالت جو ہے شرعی عدالت کے مطابق ان کے مقدمہ چلے۔ اب آتے ہیں عثمان صاحب چائنا جانا۔ چائنا کا بیسیکلی ایک جو میں تب سے پڑھ رہا تھا کہ چائنا کا کوئی وار کا ایکسپیرینس نہیں ہے بیچاروں کا، زندگی میں کبھی انہوں نے کہیں کسی بھی ساتھ بھی وار نہیں کری۔ ان کے ساتھ جاپان نے جو کیا، جاپان جو ہے مطلب ایسے رونتا ہوا ان کو گزر گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، اور حالت یہ تھی کہ جاپان کے پاس کوئی جیل نہیں تھی، نہ چائنیز نے کبھی کوئی جیل بنائی تھی، جیل ہوتی تو جاپانی بھی وہاں ریل لگتے، تو کرتے یہ تھے کہ چائنیز کو پکڑتے تھے اور ان کو درخت کے ساتھ لٹکا کے اس کے کیل ٹھوک دیتے تھے ہاتھ میں، اور وہ آگے نکل جاتے تھے، پھر ان کی جیل میں ہی لٹک کے مر جاتے تھے۔ پھر بانس کے درخت وہاں بہت ہوتے تھے چائنا میں، تو ایک کرتے تھے کہ بانس کو کاٹتے تھے اور اس کے پاس ایک آدمی کی ناف کے اوپر بانس رکھ کے تو اس کو نیچے رسیوں سے باندھ دیتے تھے، اور بانس کا پودا رات میں 1 فٹ بڑھتا ہے، تو وہ بانس کا پودا بڑھتا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ یہ جس کو ہم بہت سافٹ فیس سمجھتے ہیں دنیا کا، یہ سمجھتے ہیں جاپانی بڑا شوگنس اور یہ وہ ان کی ہسٹری والے یہ ظالم لوگ تھے۔ اسی طرح چنگیز خان نے جو ان کے ساتھ روندا ہے، ان کو کبھی قبلائی خان آ رہا ہے، کبھی کچھ، بیسیکلی تاجر لوگ تھے۔ ہم نے بچپن میں بھی جو پڑھا ہے چینی تاجر اور طوطے کا پیغام وغیرہ وہی کیفیت ہوتی تھی، اور مسلمانوں کے زمانے میں بھی وہ اسی اجازت۔ یہ جو بلایا گیا ہے یہ بیسیکلی وار اسٹریٹجی، مجھے لگتا ہے اگر چائنا کا اور طالبان کا ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر یہ زون جو ہے نا، اس میں ملٹری پارٹنر ہوگا طالبان اور اکنامک پارٹنر ہوگا چائنا، پھر یہاں پر چلے ظاہر ہے سی پیک تو جڑی ہوئی ہے، چلے گا نا، پھر جو چیز کا چلے گی نا، پھر امریکہ ادھر سے رخ نہیں کرتا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے ان مذاکرات کا۔ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سیالکوٹ ضمنی انتخابات۔